السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 18ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے اس درس میں ہم اب تک 15 باب مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے آج 16ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس باب کو اور آج کے ایپیسوڈ کو بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ یقیناً اگر ہم اسے بغور سن کر اپنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتاریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ باب 16، عداوت شیطان۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت کرے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، برے کاموں سے دور رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ، یعنی اللہ تعالی کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالی کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو، اور صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سے سمجھ لو، کیونکہ زیادہ تر اعمال میں ریا یعنی دکھاوا شامل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے بہت سے راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ شیطان کے وسوسے کا انجام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اس زاہد کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی بار بار گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ اس زاہد کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے لڑکی سے مباشرت کی، جس سے لڑکی کو حمل ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و تقوی پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ جب اس کے گھر والے پوچھنے آئیں گے تو کہہ دوں گا
کہ وہ مر گئی۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا ہے، لہٰذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ زاہد نے کہا وہ مر گئی، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس نے لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور مقتول کے بدلے میں اسے قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا، میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا۔ اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ زاہد نے پوچھا، بتا کیا کروں؟ شیطان بولا، مجھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ زاہد نے اپنی جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل سے یعنی تیرے اس کام سے بری ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ شیطان کا گمراہ کرنے والا سوال۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسا چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کروایا؟ اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ٹھہر کر جواب دیا، اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری مرضی کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنی قدرتی ارادے کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا، یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں ڈھکیل دیا ہے۔ انسانی قلب ایک قلعہ ہے، یعنی انسانی دل ایک قلعہ ہے۔ انسانی قلب کی مثال ایک قلعے جیسی ہے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعے کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور سوراخوں کی نگہبانی کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہذا دل کو شیطانی وسوسوں کے حملے سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ چونکہ شیطان کے حملے کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس کے تمام راستوں کی معلومات ہمیں نہ ہو جائے۔ لہذا ان راستوں کی معلومات سب سے پہلی ضرورت ہے، اور یہ راستے انسان ہی کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے غصہ، شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جب عقل کم ہو جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندے خدا نے شیطان سے پوچھا، یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور اس کی شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص یعنی لالچ اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حرص کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرتا ہے، اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔
نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کی سواری۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے، تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں۔ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور جسم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، یہاں سے نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں، مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہوں۔ ان میں ایک حسد یعنی جلن اور دوسرا حرص یعنی لالچ ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے میں راندے درگاہ اور ملعون ہوا ہوں، اور حرص کے سبب آدم علیہ السلام کو ممنوع چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہونا بھی ہے، اگرچہ وہ حلال روزی ہی سے کیوں نہ بھرا ہو، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو یعنی خواہشات کو ابھارا کرتا ہے، اور شیطان کا یہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے فندے میں پھنساتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے فندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ فندے ہیں جن سے میں انسان کو پھنساتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے کوئی فندہ ڈالا؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ اس نے کہا، بس اتنا ہی۔ تب آپ نے قسم کھائی، میں آئندہ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواب میں قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و سامان دنیا پر دیوانگی بھی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ خوبصورت انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مکانوں کی تعمیر، چھت و دروازے کی آرائش و زیبائش یعنی سجاوٹ میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسے خوبصورت لباس، اچھی اچھی سواریاں، لمبی عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر چلتے ہوئے، خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ اسی باب سے عداوت شیطان کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔